اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. 15 ربیع الثانی. والدین جنت بھی ہیں اولاد کے لیے، اور اگر اولاد نافرمان ہو تو جہنم کا ذریعہ بھی ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں. قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، والدین تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہیں، اور اگر نافرمان یا ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو ناراض کیا تو تمہارے جہنم کا ذریعہ بھی ہیں. والدین کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، چاہے ساری زندگی بھی والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے وہ ان کی خدمت کرتا رہے. حتیٰ کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد نے مجھے میرے کمائے ہوئے سارے مال سے مجھے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنی مرضی پر اپنی بہنوں پہ خرچ کرتا ہے، اور میرا مال وہ میری مرضی کے خلاف اپنی بہنوں کو دیتا ہے. ذرا اچھی طرح غور سے سنیں. آج زیادہ تر یہی واقعات، میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جو زمانہ حال سے مطابقت بھی رکھتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ شکایت سنی تو آپ قدر توقف خاموش ہو کے بیٹھ گئے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے. آپ کیا فرما سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہاں تک کہ اس کا والد گنگناتا ہوا، جیسا کہ آپ نے اس کو بلایا کہ بلاؤ اس کے والد کو کہ اصل صورت حال پوچھوں کہ کیوں تو نے اپنی اولاد کا سارا حق اپنے پاس لے لیے ہے. تو وہ راستے میں حضور کے ارشاد کے مطابق قاصد کے آنے پر جب وہ حضور کے پاس آ رہا تھا تو اس کو سمجھ تو آ چکی تھی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت حضور کو کر دی ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں کہ میں نے اسے کیسے پالا پوسا اور پھر اس کی کیسی پرورش کی، پھر اس پر میں نے کتنا مال خرچ کیا، اور اب جب کہ یہ میرے ہی مال سے خود صاحب مال ہو گیا ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ میرا مال، اور والد کی شکایت وہ اللہ کے رسول کو پہنچا رہا ہے. تو وہ اشعار گنگناتے ہوئے آ رہا تھا، اور اس کی آواز صرف اس کے اپنے ہی اندر سینے میں موجود تھی، کوئی دوسرا شخص اس کی آواز کو نہیں سن رہا تھا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر کہا کہ جو اس کا ابو، اس کا والد آ رہا ہے، اس سے ذرا یہ پوچھو کہ کیا کہتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ اشعار سنائے. تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے بتا دیا. تو اس نے پھر وہ سارا حال بتایا. مختصر کرتا ہوں بات کو تاکہ بات لمبی نہ ہو. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو یہ کہا کہ تیرا والد اگر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، کیونکہ اس کی بہنیں بیوہ تھیں اور وہ ان پر خرچ کرتا تھا. تو آج بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. کوئی والد، کوئی میاں اگر وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے تو
تو یا بیوی مخالف ہو جاتی ہے یا بیٹے مخالف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کو کھلا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دشمن اگر آپ کا قریبی عزیز بھی ہے اور وہ مشکل میں ہے تو اس کی خدمت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. یہ ہے احسان، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. حضور نے فرمایا صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار تم سے خفا ہوں اور تم ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماؤ. اگر تمہارے قریبی رشتہ دار اگرچہ غریب بھی ہوں تم ان سے اپنے رشتہ داری کو قائم رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کرو، اور یا اس کو دو یا اس سے لو. تمہارے اپنے خاندان میں جتنی محبت اور ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہے، دوسرے خاندانوں میں جب وہ آتے ہیں یا آتی ہیں وہ گھر پھر امن و سکون کا اس لیے ذریعہ نہیں بنتا کیونکہ ہم نے رشتہ داریوں کو توڑا ہوا ہے. سچی سی بات ہے، آج ہم نے رشتہ داری کو خود توڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کے یہ استرشاد کے ساتھ کہ حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے وہ شخص کہ جو اپنے باپ کی تو جو گلہ اور شکوہ لے کے آیا ہے، سن لے اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں، سن لے کہ اللہ کا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو بتا دو کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو اپنے والد کی ملکیت ہے اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے. یعنی غلام سے بڑھ کر اس کا درجہ اولاد کا والد کی طرف کر دیا. گویا کہ اولاد بمنزل غلام ہے اپنے والدین کے، لیکن آج ہم نے والدین کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اگر کچھ ایسا ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ ان سے معافی مانگے. اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر کثرت سے استغفار کرے اور ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے. اور اگر ان کے اوپر کوئی فرض باقی ہے، کوئی نماز وغیرہ کا، تو اس کا فدیہ دے. اگر ان پر حج کوئی باقی ہے، وہ فرض ادا نہیں کر سکے تو ان کا حج بدل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.